فنائے ہجر القلم اینڈ رائٹ قسط نمبر 5۔ مسٹر محب، سکون حاصل کرنے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ ابھی دروازے تک پہنچا تھا کہ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا مگر پھر لمبے ڈنک بھرتے باہر نکل گیا۔ اب عشرہ نہال سے بات کر رہی تھی جس نے اسے بتایا کہ بابا جان اور اماں جی کو اطلاع کر دی ہے، اور منال اسی وقت چلی گئی تھی۔ اس نے نہال کو اپنے گھر جانے کی اطلاع دی اور بیگ اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ محب رات کو سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ سالوں کے لیے منشیات کا استعمال بھی کیا تھا، مگر اسے جلد ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ منشیات انسان کو صرف کچھ وقت کے لیے سکون فراہم کرتی ہیں، اس کے بعد انسان مزید بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ مسز رضا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مسٹر رضا کا انتقال بہت سالوں پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے مسز رضا ان کا بزنس سنبھالتی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب بزنس سنبھالتے سنبھالتے اپنے بیٹے سے غافل ہو گئیں۔ اس نے اکثر شب و روز تنہائی میں گزارے تھے۔ وہ بچپن سے ہی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سوا کسی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ مسٹر رضا کے والدین زندہ نہیں تھے اور وہ بھی اکلوتے تھے، اس لیے اس کے زیادہ رشتہ دار نہیں تھے۔ اسی تنہائی میں وہ جیسے جیسے پلتا رہا، اس کا دماغ اسے ہی الجھاتا رہا۔ وہ اکثر راتوں کو سب سے چھپ کر باہر نکل جایا کرتا تھا اور اکیلے ہی سڑکوں پر گھوما کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ بالغ ہوا، اس نے بارز اور نائٹ کلبز جانا شروع کر دیا، مگر وہاں بھی اس کے لیے کوئی قابل ستائش چیز نہیں تھی۔ پھر اس نے منشیات کے استعمال شروع کر دیا، مگر منشیات بھی اس کی بے چینی کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ در در کی خاک چھاننا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں کیوں موجود ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہتا تھا۔ جب سب اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے تھے تو وہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اندھیری راتوں میں گھنٹوں آسمان کو تکتا رہتا تھا۔ وہ غصہ میں ہر چیز کو تباہ کر دیا کرتا تھا، اپنے آپ کو زخمی کر لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مر گیا تو اسے سکون حاصل ہو جائے گا، اس لیے اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی، مگر وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہا۔ مسز رضا نے جب اس کی حالت پر غور کیا تو اسے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئیں، مگر وہ بھی محب کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھے۔ اب اس کی ماں اسے ڈاکٹر عشرہ یاسر کے پاس لے کر گئیں۔ محب نے جب اسے پہلی نظر دیکھا تو اسے ایک معصوم سی لڑکی لگی۔ اس نے مضحکہ خیز انداز میں سوچا کہ یہ لڑکی میرا علاج کرے گی، مگر پھر اس معصوم لڑکی نے جب اسے زج کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ غلط تھا۔ کم از کم اس دفعہ وہ واقعی میں غلط تھا۔ اب اسے اس کے سوالوں کے جواب ملنے والے تھے۔ جب بہت کوششوں کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی تو اسے اسرا کا دیا ہوا کاغذ یاد آیا۔ اس کے ساتھ اس کی خوبصورت آنکھیں یاد آئیں۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی اور سائیڈ ڈرا سے کاغذ نکالا۔ جیسے ہی اس نے کاغذ نکالا تو اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ ایک ڈاکٹر اسے سورہ رحمان سننے کی تجویز دے گی۔ اس نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اسے کلمہ آتا ہے، بس اس لیے وہ مسلمان ہے۔ اس نے کبھی اس سے زیادہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ پہلے اس کاغذ کو گھورتا رہا، پھر اس نے لمبا سانس بھرا اور ہینڈ فری لگا کر سورہ رحمان کی تلاوت سننے لگا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ جیسے ہی قاری اس آیت کو دہراتا، اس کا دل سکون سے بھر جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کون سی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی، مگر اس کی بے چینی ختم ہو رہی تھی۔ اس کے دل سے آواز نکلی، اٹس اے میریکل۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں۔ نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کمرے میں اس وقت اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی اس اندھیرے کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھے وجود کی نظریں اوپر تھیں۔ وہ خاموش نظریں تو کوئی گیرا بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے شدت سے اپنی آنکھیں میچی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ ماہر نفسیات دوسروں کی بے چینی کا علاج کرنے والی اپنی بے چینی سے سکون حاصل کرتی تھی۔ اس کی اکثر راتیں ایسے ہی گزرتی تھی، مگر اس نے اپنی تکلیف سے لذت کو پا لیا تھا۔ جب محبت کی تکلیف درد کی بجائے سکون دینے لگ جائے
تو عشق کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ عشق تو نام ہی سرور کا ہے، ایسا سرور جس میں گم ہو کر انسان نفع اور نقصان کی حدود سے باہر نکل آتا ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے محبوب ملے گا یا نہیں، اسے تو بس اس کے عشق میں فنا ہو کر امر ہونا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی تو جل رہی تھی، مگر ارمان سے کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے ہر دفعہ اس انسان کی جانب سے دھتکارا جائے گا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ماضی کی سوچیں جان لیوا ہوتی ہیں، مگر یہ تو وہ الفاظ تھے جس دشمن جان نے اس سے آخری دفعہ کہے تھے۔ وہ بھلا تکلیف کیسے دے سکتے تھے؟ رات گزر رہی تھی اور وہ بھی اپنے عشق کی آگ میں سلگتی رہی۔ رات اپنے پر تیزی سے پھیلا رہی تھی۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا، سب اپنے اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ایک ہیبلا قبرستان کی جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے اس کی شکل واضح نہیں ہو رہی تھی، بس چمکتی ہوئی لال آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے قبرستان کے بوسیدہ دروازے کو ٹانگ مار کر کھولا تو وہ چڑکی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ وقت اور اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر وہ ہیبلا تیز تیز قدم اٹھاتا دو قبروں کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پھول تھے، اس نے وہ پھول دونوں قبروں پر ڈال دیے اور خود دونوں قبروں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنی سرخ آنکھوں سے ان قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ دیکھنا، وہ سب تڑپیں گے۔ وہ ہمیں پاگل کہتے تھے نا، اب ان کا انجام دیکھنا، دنیا دیکھے گی۔ وہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگیں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح کہکے لگا رہا تھا، جن کی آواز فضا کی خاموشی میں شگاف پیدا کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور کہکے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسرا صبح ہاسپٹل کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اس کے گھنے کالے بال کمر تک آ رہے تھے، مگر وہ انہیں ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ سست روی سے چل رہے تھے، نظریں سامنے اپنے عکس پر تھیں۔ ان میں خالی پن تھا کہ ایک دم آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے کا تاثر بھی تبدیل ہو گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک در آئی۔ ماضی کے چند خوشگوار لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ارمان اور نہال چچا زاد تھے۔ نہال اور نعمان کے والدین کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے ان کی ذمہ داری ارمان کے والد یعنی عاقب احمد نے اٹھا لی۔ نعمان نہال سے 3 سال چھوٹا تھا۔ اسرا کا گھر ان کے گھر کے ساتھ والا تھا، اس لیے وہ نہال اور ارمان بہت اچھے دوست تھے۔ ارمان اسرا سے 3 سال جبکہ نہال سے 4 سال بڑا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے، ان کے ویکنڈ بھی اکٹھے گزرتے تھے۔ وہ تینوں اپنی ہر بات ایک دوسرے کو بتاتے تھے، مگر ایک بات جو اسرا نے ارمان کو نہیں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کب دوست سے اس کے دل کا مالک بن گیا، اسے معلوم ہی نہ ہو سکا، جب ارمان نہال کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنی کی بہن سمجھتا تھا۔ وہ ان پر آنے والی ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسرا کا کوئی بھائی نہ تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس کا بھائی سمجھتا تھا اور نہال کے ساتھ ساتھ اس کی بھی حفاظت کرتا تھا، ان کو ہر برے کام اور بری نظر سے بچاتا تھا۔ اس کی وجہ سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان دونوں کا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ آہستہ آہستہ محبت کا بیج تناوع ضبط میں تبدیل ہو گیا۔ نہال کو سب معلوم تھا، مگر اس نے اسرا سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ ارمان کو نہیں بتائے گی۔ اس نادان لڑکی کو لگتا تھا کہ اسے اس کی محبت پر پھول ملیں گے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اگر پھولوں کی تمنا کی جائے تو کانٹے بھی مقدر بنتے ہیں۔ اسرا، نیچے آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ابھی وہ آگے کچھ سوچتی کہ اس کی ماں ڈاکٹر نیلوفر کی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل ڈال دیا۔ ڈاکٹر نیلوفر ہسپتال کی اونر تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ اسرا پر بھی ویسے ہی سختی کی تھی جیسے وہ باقی ڈاکٹرز پر کرتی تھی۔ اسرا نے جلدی سے حجاب سے اپنے بالوں کو ڈھانپا اور آخری دفعہ اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی ماں اور لوگوں کے سامنے یہ ویرانی نہیں لے کر جانی تھی۔ اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر دیکھا، وہ مسکراہٹ کہیں سے بھی مصنوعی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اور اوور کوٹ اٹھایا اور باہر چلی گئی۔ ارمان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتے کے لیے بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ منال اس سے ناراض ہو چکی ہے، مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اسے بھی اور اس کے ڈیڈ کو بھی منا لے گا۔ وہ ایک پیشنٹ کو چیک کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر سے ملنے جا رہی تھی کہ راستے میں اسے ڈاکٹر فیصل نے روک لیا۔ وہ ایک قابل ڈاکٹر تھا اور نہال کا کرش تھا۔ ہیلو ڈاکٹر اسرا، کیسی ہیں آپ؟ اسرا کو حیرانی ہوئی، وہ کسی سے بھی بات نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں کے مطابق وہ ہاسپٹل کا سب سے قابل اور مقبول ڈاکٹر تھا۔ آئی ایم فائن ڈاکٹر۔ سوری ڈاکٹر، مجھے ڈاکٹر حمنا سے ملنے جانا ہے۔
اسے واقعی میں دیر ہو رہی تھی. اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو میں کر سکتا ہوں. اس نے اسرا کے ہاتھ میں موجود فائل کو دیکھتے ہوئے کہا. تھینک یو ڈاکٹر. میرے پاس ان کی فرینڈ کے بیٹے کا کیس ہے. وہ مجھ سے اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں. اب کی بار کے چہرے پر بزاریت دکھائی دے رہی تھی. اوکے یو کین گو. اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. اسرا وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا. اسرا دروازہ نوک کر کے اندر آئی تو وہاں صرف ڈاکٹر حمنا تھی جو اسی کا انتظار کر رہی تھی. ان کی عمر 50 سے 55 کے درمیان تھی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. وعلیکم السلام. بچے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ وہ شفقت سے بولی. آئی ایم آلسو فائن. اسرا نے فائل ڈاکٹر حمنا کو پکڑائی جسے انہوں نے تھام لیا. پہلے مسز رضا محب کو ڈاکٹر حمنا کے پاس لے کر آئی تھی مگر ڈاکٹر حمنا نے انہیں اسرا کے پاس بھیج دیا. وہ جانتی تھی کہ لڑکی اس کا علاج ضرور کرے گی. ڈاکٹر حمنا نے فائل سائڈ پر رکھ دی. وہ اس فائل میں لکھے ہوئے ہر لفظ کو پہلے سے ہی جانتی تھی. ڈاکٹر اسرا محب کیسا ہے؟ وہ ایک پروکار عورت تھی. ابھی ٹھیک نہیں مگر بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس نے مسکراتے ہوئے بولا. اس کی یہی مسکراہٹ ہر کسی کو اس کا گرویدہ بنا دیتی تھی. آپ اسے اچھے سے ڈیل کیجیے گا. وہ ابھی بول ہی رہی ہوتی ہیں کہ ان کا فون بجتا ہے جسے وہ اسرا کے سامنے ہی اٹھا لیتی ہیں. آئی ایم کمنگ. وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹے ہوئے فون پر کہتی ہیں. ڈاکٹر اسرا مجھے جانا ہوگا، پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. اسرا بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل آتی ہے. وہ فون پر نہال سے بات کر رہی تھی. پہلے اس نے ارمان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، پھر اسے یکدم ایک شرارت سوجی. تمہیں پتا ہے آج کیا ہوا؟ اس کا لبوں پر نہال کے تصور کی مسکراہٹ پھیل گئی جسے وہ لب دبائے روک رہی تھی. بتاؤ. نہال کو اس کے انداز ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. تمہارے ڈاکٹر فیصل نے آج میرا راستہ روکا. اس نے کہکا لگاتے ہوئے فون کان سے تھوڑا پیچھے کیا. اسے معلوم تھا کہ اب وہ چیخے گی اور ایسا ہی ہوا. واٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نہال کی صدمے بھری چیخ سنائی دی اور اسرا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا. دروازے پر کھڑا محب اس منظر میں کھو ہی گیا. اسے اس پل یہ ادراک ہوا کہ وہ لڑکی ساحرہ ہے. اچانک اسرا کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا. اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو محب کو دروازے پر کھڑا ہوا پایا. مسکراہٹ سمٹ گئی اور اس نے فون بند کر دیا. محب نے یہ سوچ کر اپنی مٹھیاں بھینچی کہ اس کی وجہ سے اسرا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے. آ جائے مسٹر محب. اب وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھی. محب تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے ایک پل میں اپنے تاثرات تبدیل کر لیے تھے. وہ اندر داخل ہوا اور اسرا کے سامنے بیٹھ گیا. اسے یہ لڑکی بہت خالص لگتی تھی، بالکل خالص سی، دنیا کی سب برائیوں سے پاک. جی تو مسٹر محب، آپ کو رات میں نیند کیسی آئی؟ اسرا کے لب بول رہے تھے اور آنکھیں خاموش تھیں. محب ان میں چمک ڈھونڈ رہا تھا مگر ناکام رہا. بہت اچھی، پرسکون. محب رات کو بہت عرصہ بعد پرسکون نیند سویا تھا. وہ اس کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ بالکل سنجیدہ بیٹھی تھی. کچھ دیر پہلے وہ کہکوں کا اپنا نام و نشان تک نہ تھا. مجھے پتا تھا کہ آپ کو بہت پرسکون نیند آئے گی مگر یہ آپ کی تلاش کی جانب پہلا قدم ہے. ابھی تو پورا راستہ طے کرنا باقی ہے. اسرا ادھر ادھر فائل تلاش کر رہی تھی مگر پھر سے یاد آیا کہ فائل تو ڈاکٹر حمنا کے پاس ہی رہ گئی تھی. اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا جسے دیکھ کر محب ہنس پڑا. اسے اب وہ سر پر ہاتھ مارتی ایک چھوٹی بچی لگی مگر اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا. پچھلی دفعہ لڑکی سمجھ کر بھول کی تھی، اس بار بچی سمجھ کر نہ کر دے. محب کو لگا تھا کہ اب وہ اسے یوں ہنستا دیکھ کر غصہ کرے گی مگر وہ اس کے تاثرات جانچ رہی تھی اس لیے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا. وہ کہیں نہ کہیں چاہتا تھا کہ اسرا اس پر غصہ کرے. کیا ہوا ڈاکٹر؟ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ کوئی انسان اس قدر پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں ہمیشہ جذبات سے خالی ہوتی تھیں، بس اس وقت چمکتی تھی جب وہ مسکراتی تھی اور اسے وہ چمک بہت خوبصورت لگتی تھی. یوں لگتا تھا کہ سنہری آنکھوں میں ستارے ٹمٹما رہی ہوں. مسٹر محب، مجھے انجان لوگوں پر غصہ نہیں آتا. اسرا کے لاپرواہی سے بولے گئے جملے سے محب کے دل پر گھونسا پڑا. اسے لگا کہ اس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ بھی نہیں ہے مگر اس نے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کیا. جی ڈاکٹر، آپ نے ٹھیک کہا. میں آپ کے لیے انجان ہوں. اس کی نظریں لاشعوری طور پر اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر تھی. نہ جانے وہ ان میں کیا تلاش کر رہا تھا. آپ کے دماغ میں اگر کوئی الجھن ہے تو مجھے بتائیں. اسرا کو اس کی آنکھوں میں ملال کے ساتھ ساتھ الجھن بھی نظر آ رہی تھی. وہ ملال سے نہیں نکال سکتی تھی مگر اس کی الجھنوں کا حل نکال سکتی تھی. مجھے جاننا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
میں کون سی نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہ صبح سے اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسرا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، چمک لوٹ آئی۔ اس سے پہلے وہ ٹرانس کی کیفیت میں جاتا، اس نے اپنے آپ کو جھڑکا۔ مسٹر محب، آپ کو نعمت کا مطلب پتہ ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ نعمت کہتے ہیں کسی تحفے کو، بلیسنگ کو۔ میں آپ کو ایک نظم سناتی ہوں، شاید آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے۔ یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھنڈوں کے بجتے ہوئے جلتے رنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانے، یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اب یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس نے بہت عمدہ سخن میں نظم پڑھی۔ وہ اپنے ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلایا، اس نے کبھی ان چیزوں پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ گڈ، آپ کو نماز آتی ہے؟ اسرا کے چہرے پر اب مدھم مسکان تھی۔ جی، مگر کبھی پڑھی نہیں، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مسٹر محب، آپ ایمان کی جانب بڑھ رہے ہیں، اب آپ حق کی تلاش میں نکلے ہیں، اور حق صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اگر وہ ذات نہ چاہتی تو آپ اس راستے میں کبھی نہیں نکلتے، اس لیے اپنی تمام غلطیوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ جب تک انسان اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کر پاتا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسرا اسے بہت اچھے انداز میں سمجھا رہی تھی، اس کی باتوں میں تاثیر تھی۔ محب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اب اس کی نظروں میں تشکر تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ مسٹر محب، مجھے تھینک یو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کا وسیلہ بنایا ہے۔ میں کوئی بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں، مگر کوشش کروں گی کہ آپ کی جتنی مدد کر سکوں۔ اب کی دفعہ محب نے پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر دیکھا تھا، اور وہ درد کا تاثر تھا، مگر یہ تاثر بھی کچھ لمحوں کے لیے تھا، اور وہ آنکھیں پھر سے بے تاثر ہو گئیں۔ اوکے مسٹر محب، اب آپ جا سکتے ہیں، اسرا نے وقت دیکھتے ہوئے کہا، جس پر محب سر ہلاتا اٹھ گیا۔ وہ کچھ پل ویسے ہی کھڑا رہا۔ اسرا نے اپنے بیگ میں کچھ تلاش کر رہی تھی، جب اسے احساس ہوا کہ ابھی محب وہیں کھڑا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا ایک آبرو اٹھایا جیسے پوچھ ہی رہی تھی، کیوں کھڑے ہو؟ اللہ حافظ ڈاکٹر۔ پہلے وہ جھجک رہا تھا، پھر اسرا کی نگاہوں سے ڈر کر آخر کہہ ہی دیا، اللہ حافظ مسٹر محب۔ اسرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک نظر سے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔